बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, अज़्म इस्तेहकाम का जब से ज़िक्र हो रहा है उसमें कुछ आगाज़ में कन्फ्यूजन था और वो कन्फ्यूजन हुकूमत ने तो दूर करने की कोशिश की, लेकिन आज पाक फ़ौज ने उसे बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पे हम कह सकते हैं कि दूर कर दिया है, बता दिया है कि अज़्म इस्तेहकाम जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने सवालात के जवाब देते हुए सानिया 9 मई का भी एक बार फिर जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने जो बन्नू की सूरत हाल है उसे भी वाज़ेह किया और डिजिटल टेररिज्म का उन्होंने तफसील से जिक्र किया है। ये डिजिटल टेररिज्म क्या है, कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ एक अहम डेवलपमेंट हुई और वो ये, इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा और छापा मारकर उन्होंने PTI का जो मरकज़ी दफ्तर है उसको सील कर दिया और वहाँ से उन्होंने रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी तलात हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ से डिजिटल टेररिज्म हो रहा था। ये सारा क्या मामला है, माजरा क्या है, इस पर हम बात करेंगे शामी साहब से। सर, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका फिर रद्द-ए-अमल भी आ गया PTI की तरफ से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी अहम है, इसमें कोई शुबा नहीं। और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तफसील से इज़हार ख्याल किया है आजकल के हालात पर। उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर पंजाब से आई ना कि एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। बिल्कुल, ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है। हमारी मरियम बीबी ने वादा किया था इसका, और एक मरीज़ा जो है उसको मियाँ वाली से मुंतकिल किया गया रावलपिंडी के अस्पताल में। तो एक बड़ी अच्छी खबर है, तो इस पर उनको मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए। और ये जो अस्पताल हैं सरकारी, तो इनका जायज़ा भी वो लें। अस्पतालों में तो डॉक्टरों की भी मतमारी होती है और मरीज़ जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। उनके लवाहकीन जो हैं जत्थों की तादाद में जत्थे आते हैं और एमरजेंसी में और ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो इस तरफ भी तवज्जो करें। बहरहाल एक अच्छी खबर आई है, इसलिए मैंने कहा उसका पहले जिक्र आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हमारे जनरल साहब ने जो कुछ कहा है वो तो बड़ी तवज्जो तलब है बड़ा। एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई का जो मामला है, जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जब भी कोई कानून शिकनी होती है, और ये तो बड़ी कानून शिकनी ऐसी थी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, तो जिन लोगों ने ऐसा किया उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी कानून के मुताबिक। अब मामला ये है कि बाज़ लोगों पे इल्ज़ाम है और वो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को रोक दिया कि उनके फ़ैसले नहीं कर सकते आप। और वो फ़ैसले जो हैं वो रुके हुए हैं। क्या समातें बाज़ मुकम्मल हो गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, और यही तय नहीं हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आगे चलेगा या सिविल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उस पर लाजिम था। और ये सर ज़रा इजाज़त दें, अगर आप ज़रा सुन लें ज़रा DGISPR ने आज क्या फरमाया है 9 मई के मामला को लेके, क्योंकि उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अगर जिन लोगों को सज़ा देनी है अगर उन्हें ढील दी गई तो फिर इंतशार तो फैलेगा, जो कि मतलब कहा जा रहा है। ज़रा सुनते हैं ज़रा क्या फरमा रहे थे। मॉब मेंटालिटी नहीं, मॉब मेंटालिटी तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है ना। कितनी वारदातें ऐसी हो चुकी पाकिस्तान में। यानी जो बड़े हजूम उन्होंने इकट्ठे होकर कभी अक़लियतों पर हमले कर दिए, कभी किसी शख्स को निशाना बना लिया, कभी किसी शख्स को बाजार में पकड़ लिया, उसे मार डाला, कुचल डाला। लेकिन सर जिस पैमाने पे 9 मई हुआ इल्ज़ाम लग गया और उससे कहीं तौहीन मज़हब की है, उसका कीमा कर डाला। और तो ये मॉब मेंटालिटी जो है इसको हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और उसके नतीजे में फिर ये सारा कुछ फिर सियासत के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो गई है। तो ये बात तो दुरुस्त है, असूली तौर पर तो इससे इख्तलाफ नहीं हो सकता ना। मॉब मेंटालिटी जो है उसको, कानून जो है उसको हरकत में आना चाहिए, मगर हमारे यहाँ अदालतें इसको बहुत लाइटली लेती हैं और हम सियासत में भी इसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। बरतानिया में एक दफ़ा ऐसा हुआ था, रात को अदालतें लगी थी, लोगों ने वायलेशन की थी और उनको सजाएं दी गई। अभी आप देखें खुद अमेरिका में क्या हुआ, जब वो कांग्रेस पे हमला हुआ, हाँ जी,
تو پھر اس کے بعد لوگوں کو چن چن کر پکڑا گیا اور لمبی سزائیں دی گئی. تو ہمیں یہ اس سے گریز کرنا ہوگا. یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے. یعنی جو اگر ہجوم چڑھ دوڑے، فوجی تنصیبات پہ چڑھ دوڑے یا ٹی وی پر چڑھ دوڑے، ریڈیو پر چڑھ دوڑے، پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑے، اور ہم جناب ہنستے مسکراتے آگے چلے جائیں، اور یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے گا، یہ وبا پھیلتی چلی جائے گی. تو قانون جو ہے اس کو نافذ ہونا چاہیے. جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی چوکس ہوں، اور جو فیصلہ کرنے والے جو عدالتیں ہیں، عدالتوں کو بھی تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. یہ سیاسی عمل نہیں ہے، یہ سیاسی عمل قانون شکنی کا نام نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو بہت زیادہ پھیلا دیں اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی بجائے ہم وہ ان لوگوں تک پہنچے جو وہاں موجود نہیں تھے، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس میں ملوث کر لیا جائے، تو اس کے بعد بھی پھر معاملہ جو ہے ذرا اس میں مشکل ہو جاتی ہے. اس کے نتائج وہ نہیں نکلتے جو ہمیں مطلوب ہوتے ہیں. تو ابھی تو آپ دیکھیں نا، ہماری عدالتوں میں دیکھیے، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ سپریم کورٹ کو دستور کی تشریح کا حتمی اختیار اور آخری اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ کا یہ حق جو ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ جو اپنا اختیار جو ہے یا اپنا حق جو ہے وہ کیسے استعمال کر رہی ہے. تو وہ حق جو ہے وہ کہتے ہیں انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو میں نے ایک دفعہ ہمارے چیف جسٹس سے سردار محمد اقبال صاحب مرحوم مغفور، بڑا اچھا تعلق تھا ان سے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا انصاف تو اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا ہوتا ہے، لیکن جج کو تو اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اس کی آنکھوں پر پٹی تو نہیں ہو سکتی ہے نا. اس لیے دانائی اور حکمت یہ تو ہر جگہ، سیاست کو بھی ضرورت ہے اس کی، عدالت کو بھی ضرورت ہے، ہمارے دفاعی اداروں کو بھی ضرورت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مخصوص نشستوں پر اب مقدمہ فیصلہ کیا 8 ججوں نے، اب اس کے بعد وہ حکم دے کے اور چھٹیوں پہ چلے گئے. جو نظر ثانی کی درخواست آئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو چھٹیوں کے بعد غور کریں. چیف جسٹس نے لیکن کہا چیف جسٹس جو ہیں اب وہ کمیٹی 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ درخواستیں لگاتی ہے. بالکل. اب وہ چیف جسٹس نے اختلافی نوٹ لکھا اپنے 2 برادر ججوں سے، اور انہوں نے کہا بھی ہم چھٹی، جسٹس منیب اختر صاحب بھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، جسٹس عائشہ ملک صاحب، یہ سب چھٹی پہ بیرون ملک. اب آپ بتائیں مجھے، انہوں نے کہا بھائی یہ آئینی حق ہے، ان کی بھی آپ نظر ثانی کی درخواست سنیں، ضرورت پڑے تو چھٹیاں بھی چھٹی منسوخ کریں. چھٹی مقدم نہیں ہے، لوگوں کے حقوق مقدم ہے. سر پہلے چھٹیاں 2 مہینے سے کم کر کے انہوں نے 1 مہینے کی ہیں، تو وہ کیا کریں، ان کا بھی تو حق نہیں. اب سوال یہ ہے نا کہ اگر آپ پھر تفصیلی فیصلہ بھی نہیں لکھا، تفصیلی فیصلہ لکھے بغیر آپ چلے گئے، جس پر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا. ایسے پیچیدہ معاملات میں جہاں جذبات جو ہیں دونوں طرف بپھرے ہوئے ہوں، وہاں تو آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس فیصلہ دیا اور لکھا بھی نہیں، ایک حکم جاری کیا اور چلے گئے. اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. بصد ادب یہ عرض ہے کہ آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، اس کو ماننا ہے، لیکن اس کا ریشنل فراہم کرنا، اس کا مطمئن کرنا لوگوں کو، یہ بھی تو لازم ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کلیئرٹی اگر آ جاتی مکمل طور پہ. اب یہ جو 9 مئی کے معاملات ہیں وہ بھی لٹکے ہوئے ہیں. بالکل ناپتہ وہ جو بیچارے جو گرفتار ہیں وہ ابھی جیلوں میں نہیں گئے، وہ حوالاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں فوجی افسروں کی نگرانی میں ہیں، کہیں پتہ نہیں کہاں رکھے ہوئے. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں ان معاملات پہ یہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے قانون شکنی. یہ سمجھ لینا چاہیے جو قانون کو توڑتا ہے، جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، قانون کو اس کا ہاتھ توڑنا ہے. اور یہ ہم سمجھیں ہم مسکرا کے اور ہنس کے اس کو ٹال نہیں سکتے، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتے. بالکل. اچھا سر، یہ جو ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان تھا، اس کا جو پوائنٹ نمبر 6 ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا جو آپ بات کریں نا، کہ یہ جو فالو اپ آف کاؤنٹر ٹیررزم کیسز ان کورٹس ٹو کنکلوزیو اینڈ. دیکھیں نا ہر سطح پہ یعنی عدالتیں جو ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کام کیوں نہیں کرتی. دن رات کام کرنا چاہیے، دن رات کام کر کے جو لوگ
جو لوگ ایسے ہیں جن پر جرم ثابت ہو جائے ان کو سزا دیں, جو ویسے پکڑے گئے ہیں بیچارے ان کو رہا کریں, معاملہ ختم کریں اور آگے بڑھیں. بالکل. اچھا سر, اب یہ ایک اور بات جو اس پریس کانفرنس میں کی وہ یہ کی, کیونکہ ہمیں یاد ہے جب یہ معاملہ ہوا تھا عزم استحکام کا تو سیکیورٹی حکام سے آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں, کلیئرٹی آئی, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مضبوط لابی ہے یا لابیز ہیں جو چاہتی نہیں ہیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو. ذرا سن لیں ذرا انہوں نے کیا اس بارے میں کہا, دکھائیے جی. احمد شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ سر 22 جون سے معاملہ چل رہا تھا تو یہ بھی سوال ہے کہ پہلے پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپریشن جو کرنا ہے کیا عزم استحکام, آپریشن وہ کہہ رہے نہیں ہے, آپریشن نہیں ہے. وہ کہتے یہ بات ہیں سر کہ وہ یہ ہم نے گنڈا پور صاحب مسلسل کہہ رہے تھے دہشت گردوں اور کرمنل مافیا کے درمیان تعلق کو بریک کرنا, گٹھ جوڑ جو ہے. اور دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیے آئی ایس پی آر کو اگر ہم یعنی وزارت دفاع جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ مختلف سیاسی رہنماؤں کو, جماعتوں کو بریف کرتے ہیں اس معاملے میں. اس میں کیا مذاق ہے؟ اگر براہ راست ان کو بریف کر دیا جائے اور تمام سیاسی رہنماؤں کو بلا کے ان سے تبادلہ خیال کر لیے جائے, جس طرح یہ جرنلسٹ ہے نا بیٹھے ہوئے میڈیا کے لوگ, اس طرح وہ بھی آ جائے, وہ بھی تو اسٹیک ہولڈر. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہی ہوا تھا نا, وہ کہہ رہے ہیں چاروں وزرائے اعلیٰ تو موجود تھے وہاں پہ, پھر کنفیوژن کیوں پھیلا رہے تھے؟ میرا مطلب ہے ان کو جو اسمبلی ہے پارلیمنٹ میں جا کے اس کو بریف کر دیں. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, کوئی ان کیمرہ کو بریفنگ دے دیتے, ان کیمرہ دے دیں, کیمرے کے سامنے دے دیں, تاکہ آج بھی تو دی یہ غلط فہمیاں دور کر. دیکھیں نا اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سیکورٹی فورسز نے اس سال اب تک 22,409 14 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں, روزانہ 112, 398 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے, روزانہ 112 سے زائد آپریشن کیے ہیں. آپ بتائیے انتہائی مطلوب 31 دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 137 افسر جوان اور جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. بالکل. آپ مجھے بتائیں, ہم جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ہم اور امن اور چین کی بانسری بجا رہے ہیں, اس لیے بجا رہے ہیں نا کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ چوکس ہیں اور وہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں. تو ہم اس کو ہنسی مذاق میں کیسے ٹال سکتے ہیں اور اپنی افواج جو ہیں ان کے بارے میں کیسے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ, اور آج دیکھیے ان کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے فوراً بعد پھر ہمارے گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب اور اسد قیصر صاحب, ان پر بھی سر آتے ہیں, ان کا رد عمل بھی دکھاتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا جواب دیا. جی ہاں, انہوں نے تو کہا کہ بھئی حکومت ذمہ دار ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے شریف چودھری صاحب کہ ہم ہر گھنٹے میں 4 سے 5 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کے 537 فیلڈ آپریٹر ہیں اور 2014 سے سنتے آ رہے ہیں کہ مدارس کو ریگولرائز کرنا ہے اور 50% سے زیادہ مدارس کا یہ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کون چلا رہا ہے. بالکل. 16,000 تو رجسٹرڈ ہیں اور اب بھی 50% مدارس رجسٹرڈ نہیں ہے. 32 سے 35 ہزار ہیں ٹوٹل. اب آپ مجھے بتائیں, تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنائے گئے ہیں, 13 جو ہیں وہ کے پی میں ہیں اور 9 بلوچستان میں ہیں. انہوں نے کہا نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے کروڑوں اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے. اللیگل اسپیکٹرم کو یہ گاڑیاں دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں. افغان شہری جو ہیں دیگر ممالک میں ویزے پر جاتے ہیں, ہمارے یہاں کیوں کہتے ہیں ہم ویزے کا بغیر آئیں گے؟ بالکل. میرا مطلب ہے ہمارے یہاں کیوں ہے, جو ہمارے یہاں تاریخی پس منظر ہے. اچھا, ہمارے ہاں قبائل آپس میں کٹے ہوئے ہیں. ٹھیک. یعنی اس طرح ڈیرو لائن جو ہے اس نے خاندانوں کو, قبیلوں کو کاٹ رکھا ہے. اس لیے ایک اسپیشل ارینجمنٹ چلا آ رہا ہے برسوں سے. تو اب اس میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے, اس میں ضرور جائزہ لینا چاہیے. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل ارینجمنٹ بے شک ہو, لیکن اگر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے درست ہے تو وہ غلط ہے. مگر اسپیشل ارینجمنٹ کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. ہم اس کو, یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر نہیں بنا سکتے. اچھا, یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر نہیں ہے, یہ ہمیں افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے, جو کہ قبیلے جو ہیں, رشتہ دار جو ہیں, وہ ایک
उधर भी मौजूद हैं, उधर भी मौजूद हैं। फिर सर फौज क्यों कह रही है कि बाकी मुल्कों में तो उनको जाना होता है, अफगानियों को पासपोर्ट पे जाते हैं, हमारे यहाँ फिर ये जो है तो फिर पाकिस्तान तो मुख्तलिफ मुल्क है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुक जो है वो सदियों से एक मुख्तलिफ ताल्लुक है ना। फौज को तो तो पता है उसी पस मंजर में आपको इम्प्रूव करना है आमद रफ्त को बिल्कुल। लेकिन ऐसे ये नहीं समझना कि ये जर्मनी जा रहे हैं हम या अमेरिका जा रहे हैं या वो अमेरिका जा रहे हैं, वो ये ऐसा नहीं है। वो हम कोई यानी दूसरे किसी मुल्क में नहीं जा रहे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक सरहद की खसूसी नौइयत है, अहमियत है, खसूसी मामला यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसे रेगुलराइज जरूर करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि हम बड़ा आसानी से इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। जहाँ कोई अब बन्नू में हंगामा हुआ और जिस तरीके से वहाँ गोली चली, अब वो उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं जिनके लोग शहीद हो गए, जिन पे हमला हुआ कंटोनमेंट पे, उसके बाद उन्हीं को हम निशाना बना रहे और सोशल मीडिया पर। और हमारे वो जो, और तो देखिए वो सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात वो दिखाया सर आज उन्होंने क्या किया, पुरानी तस्वीर, एक ईरानी बच्चे की तस्वीर वो लगा के चला दी कि जनाब ये इसमें यानी खूनो खून हुआ तब लहू लुहान था बच्चा, और वो मालूम हुआ ईरानी बच्चे की तस्वीर है। आप देखिए ये भी फेक न्यूज़ ही फैलाने वाली बात है। अगर ऐसी बात बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी अगर गैर जिम्मेदारी का मजारा करेंगे, ये हमारी अगर फोर्सेस के बगैर, हमारी फौज के बगैर हम बिल्कुल, क्या कहूं मैं, हम बरहाना हो जाएंगे, हम दुश्मन तो सर बेसरो सामान हो जाएंगे, बैठा हुआ है इसी चक्कर, हम बराह रास्त दुश्मन के निशाने पे आ जाएंगे। इसलिए इसका ख्याल कीजिए और अफवाज पाकिस्तान का एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए। और ये एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि सियासी जमातें और सियासी रहनुमा जो हैं उनकी तौकीर भी जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताएं, जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसमें कोई कहां बैठा हुआ है और वो तीर चला रहा है? कोई दिल्ली में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली यही तो वो कह रहे हैं कि दुश्मन का पता ही नहीं है। हाँ, कि दुश्मन है कहां। इसके लिए जब कोई बात होती है इनके खिलाफ कार्रवाई की, तो हम खड़े हो जाते हैं आजादी आजाद। सर जरा सुनाए जरा, क्या उन्होंने डिजिटल टेररिज्म से मुतालिक क्या कहा डीजी ISPR ने? अच्छा ये तो सर बात हाँ आपने करी ली। हमारे सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा ये जो सोशल मीडिया है ना, ये PTI की मुक्ति बहानी है। अंदाजा लगाइए आप, बड़ी बात है। अब अगर ये PTI पर लाजिम है ना कि अपने आप को बरी जिम्मा करे, सर आज तो वहां छापा पड़ गया, आज तो वो गिरफ्तार कर लिया है फतन साहब पर ये इल्जाम लगा है जी कि आप डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं, मीडिया जो है उसके जरिए से आप नफरत फैला रहे हैं। अब उसका सबूत जब मुहैया होगा तो तब बात होगी, मामला तो फिर अदालत में जाना है ना। बिल्कुल। सवाल ये है, PTI की भी जिम्मेदारी है, PTI के जितने नाम लेवा हैं, जितने उसके हमदर्द हैं जो उसके लिए कैंपेन चलाते हैं, वो डिजिटल मीडिया में जब अफवाज पाकिस्तान पर हमलावर होंगे, जब जजों पे हमलावर होंगे, जब चीफ जस्टिस को निशाना बनाएंगे, तो फिर उससे ताफुन तो फैलेगा ना। तो इसका, और जब हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं वो कहो हर बार इसको आज़ादी इज़हार का मसला बना लेते, ये आज़ादी इज़हार का मसला कैसे आ गया? गाली देना आज़ादी इज़हार है, फेक न्यूज़ फैलाना आज़ादी इज़हार है, इल्ज़ामात लगाना आज़ादी इज़हार है, लोगों की इज्जतें खराब करना आज़ादी इज़हार है। और ये हमारी चीफ जस्टिस को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और इतने प्रोपेगेंडा करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, तौहीन हमारे मवाद नशर करना, ये आज़ादी इज़हार है। अब सवाल ये ना शामी साहब, मगर सवाल ये है इस पर आप आहनी हाथों से गिरफ्त करें कैसे? अब ये बताएं, ये तो यही तो मामला है। फिर वो सर यही होगा कि जी सोशल मीडिया पे कदगन लगना शुरू हो जाएगी, इंटरनेट स्लो हो जाएगा, तो शिकायतें शुरू हो जाएंगी। फिर आपने आपको रख दें बाजार में, आप ऐसा करें कि आप सड़क पे लेट जाएं ताकि कोई ट्रक, कोई बस आए आपको रोक जाए। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना कि मोटरवे के दरमियान में आप लेट गए और कहें मुझे महफूज रहना चाहिए। कैसे महफूज रहेंगे? कोई ना कोई आएगा आपको कुचल देगा। उस मोटरवे को कंट्रोल करना होगा, कुछ करना होगा ना। ऐसे कैसे दुनिया ने कंट्रोल किया है ना, ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं सर वो जिनकी मिसालें दे रहे थे ना आज डीजी ISPR जिन ममालिक की, तो उस पर उमर अय्यूब साहब ने कहा मिसालें आप दे रहे हैं डिक्टेटरशिप वाले ममालिक। नहीं, वहां ताराज हुए हैं मुल्क, वो डिक्टेटरशिप और नो डिक्टेटरशिप, वहां उनको
ان کو ڈس انفارمیشن تھے، ملک ٹوٹے ہیں، بٹے ہیں، کٹے ہیں، بیرونی حملہ آور ان پر حملہ کرنے پہنچے ہیں، ان کو تاراج کر دیا ہے. تو آزادی اظہار تو ہمارے ملک میں موجود ہے، تو فیک نیوز یہاں نہیں چل رہی. ایسا ہی ہے بالکل. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا غور کرنے کی بات ہے، اور اس کا کوئی جب تک سد باب نہیں ہوگا اس وقت تک ہم امن اور چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو ایک تو بات ہے نا قانونی، دوسری بات ہے اخلاقی. وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں عہد کر لیں کہ ہم نے سوشل میڈیا جو ہے اس کو بھی ایک ضابطہ اخلاق کے تحت استعمال کرنا ہے. پہلے تو خود عہد کریں نا. اچھا. اور کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی جو گالم گلوچ والے ہیں. تو یہ آپس میں یہ طے کر لیں اور عہد کر لیں تو آدھا کام تو ختم ہو جائے گا. سوال یہ نا خود کر لیں. کوئی وکیل آپ کو جو ہے نا وہ گارنٹی نہ دے کہ یہ اب ایسا نہیں کریں گی تو ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. ان کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ ہماری سیاسی جماعتیں، ان کے جتھے یہ کام کر رہے ہیں. یہ ان کے چھاپہ مار دستے ہیں، ان کے دہشت گرد ہیں. تو ہم کیسے ان کو کھلا چھوڑ دیں؟ ایسے ہی ہے بالکل. شامی صاحب سیاسی جماعتوں کے حقوق اپنی جگہ ہے. ہم دیکھیں پی ٹی آئی ہو، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. ہر ایک کے جو آج وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ ایفیڈیوٹ داخل نہ کر سکے ارکان اسمبلی کو. یہ نشانہ وہی لوگ تھے، بہانہ جو ہے وہ یہ بنایا. شکایتیں دور ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی اسمبلی میں کسی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے بالکل ہو. تو یہ جو اس طرح کی اس کو سیاست کو اور دہشت گردی کو آپس میں ملوث نہ کیا جائے، اکٹھا نہ کیا جائے، دونوں کو الگ الگ رکھیں. سیاست کریں وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ. عمر ایوب صاحب، آپ تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں، تو آپ سیاست کریں ٹھیک ہے وقار کے ساتھ، چلیں آداب کے ساتھ چلیں. جیسے سیاست سر امریکہ میں ہو رہی ہے. ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو امریکہ کی جو سیاست ہے اس پر بات کریں گے. خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک جی. شامی صاحب، سر جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ صدارتی دوڑ سے دستبردار ہو گئے ہیں، باہر ہو گئے ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کمالا ہیرس کی انہوں نے توثیق تو کر دی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ امیدوار کون بنتا ہے ڈیموکریٹس کا. تو آج ہمارے ساتھ خاص طور پہ موجود ہیں جو بائیڈن صاحب کے مشیر جناب شاہد احمد خان صاحب. سر ویلکم ٹو پاکستان. تھینک یو سو ویری مچ. شکریہ بہت آپ کا. جناب کیسا لگا ہے آپ کو؟ کچھ مایوس تو نہیں ہوئے آپ؟ بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے ڈرانے سے پروگرام شروع کیا تو بہرحال آئی ہیو ٹو ریفلیکٹ وٹ یو سیڈ. دیکھیے، ایک تو آپ کے نالج میں ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ڈیبیٹ کے بعد کچھ پوزیشن ایسی لگی تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کوئی تھوڑی سی ہلچل مچی تھی، اور وہ سجیسٹڈ کہ آپ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں. وہ 81 سال کے ہیں جی، وہ 89 سال کے ہیں. جی، بس 2 سال کا فرق ہے. ویسے یہ تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو لیڈر ہیں ان دا ہاؤس نینسی پیلوسی، شی از 84. سو لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس وقت جو کوگنیٹو فنکشن ہے وہ ہیز ٹو بی انٹیکٹ. تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو بٹ آف کوگنیٹو ایشوز ہیں، اور وہ بڑے ریپڈلی وہ ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا گولی چلی تو ٹرمپ پر تھی لیکن لگ بائیڈن کو گئی. وہ ایک آج کل وہ میم چل رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے مین آف دا ایئر، EAR ٹائم میگزین کا وہ انہوں نے فیک ایک بنا کے جو ہے وہ چلایا. ہاں جی، مطلب آپ فائٹ کریں گے؟ فائٹ یہ تو ٹرمپ کو مشکل آ گئی ہے کمالا ہیرس کا یہاں پر ہونا. شی از اے پروسیکیوٹر. وہ تو کہتے ہیں کہ جی کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب اچھا ہو گیا. تو ان کو آئی ایم شیور کہ ان کو تو بہت زیادہ کنسرن ہوگا، کیونکہ بیکاز ایک تو یہ ہے کہ اس میں پاسبلٹیز جو ہیں اس میں بہرحال ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ کہ جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ ہوئے تھے وہ کاملا ہیرس کا موو ہو جائیں گے، کیونکہ ڈیلیگیٹس اور فنڈنگ ساری وہ پارٹی کو ہوتی ہے نا. پارٹی بائیڈن صاحب دیں گے نہیں پیسے ان کو؟ نہیں، کاملا ہیرس کا موو ہو جائیں گے نا سارے. ان کو چلے جائیں گے نا؟ جی، ان کو چلے جائیں گے. however قریباً 4000 کے قریب ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، اور انہوں نے سلیکٹ بھی کرنا ہے، الیکٹ کرنا ہے. تو اس میں سے کوئی یا 1986 کے قریب چاہیے کاملا ہیرس کو. لیکن اپیرنٹلی جس وقت جو ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں اور جو باقی جو ڈیموکریٹس ہیں جو کمیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ٹکٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں. دے نو who's number 1 who's number 2.
تو اب اس چیلنجنگ تھنگ یہ 56 سال پہلے اس سے ملتی جلتی ایل بی جے کے ساتھ ایک سچویشن ہوئی تھی اس کنونشن میں، ویتنام وار اور سارا جو سلسلہ تھا وہ. تو یہ انیوژول سچویشن ہے، اس کے انیوژول اس کے تو کمالا جو ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ انڈیا سے تھی، ان کے والد جو تھے جمائکا سے تھے جی، اور بلکہ ہیں ویری کمپیٹنٹ وومن، ویری کمپیٹنٹ وومن. اور یہ کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، بہت اچھی وکیل ہیں. ہاں وکیل بہت ڈسٹرکٹ اٹارنی بھی رہ چکی ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہ چکی ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہ چکی ہیں، اور پھر آف کورس سینیٹر رہ چکی ہیں، وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں. تو اس کا سی وی جو وہ تو بہت امپریسو ہے نا. لیکن اس میں جو یہاں پاکستان کے ریفرنس ہے ایک بات جو ہماری پہلی ساؤتھ ایشین، پہلی جناب کہنا چاہیے خاتون نائب صدر، کیا خاتون نائب صدر بنی بنائی ہے اور صدر. she is going to tear him apart, I can tell you that. اچھا سر She is very tough and she is a prosecutor. She dealt with the criminals, right? تو یہ اس قسم کی چیزیں تو اس کے لیے پروسیکیوٹ کر سکے گی وہ piece of cake ہے اس کے لیے. No, people will be very pleasantly surprised, right? Because عام طور پہ جو شیڈو میں رہتا ہے نا وائس پریزیڈنٹ کے، تو عام طور پہ فنڈ ریزنگ اور ادھر ادھر کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ خود ایک بہت کمپیٹنٹ لیڈی ہے اور بڑی فیئر مائنڈیڈ ہے. یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، میں انٹرپٹ کر رہا تھا اس وقت بھی، تو وہ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فیئر مائنڈیڈ ہے. کشمیر پر ایک ایشو تھا تو کشمیر پر وہ لوگوں نے ریلی نکالی تو شی شوڈ اپ دیئر. اب دیکھیں نا کتنی آپ جو وہ انڈیا کا ریفرنس اور یہ وہ، لیکن آپ دیکھیں فیئر مائنڈیڈنس دیکھیں کہ شی شوڈ اپ ایٹ دا ریلی اینڈ شی ڈیسائیڈ ٹو میٹ ون آف دی سینئر انڈین آفیشل بیکاز آف دیٹ ریزن، رائٹ. تو ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں کا ایک جنرل پرسیپشن بن جاتا ہے. امریکہ کے سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں وہ they behave like Americans. جو مائکروسافٹ کا سی ای ہوگا وہ رائٹ وہ ویسے ہی ہوگا نا، وہ کوئی انڈین تو نہیں ہوگا نا کہ وہ انڈیا کے حساب سے. وہ تو پیدا ہی امریکہ میں ہوئی. ہاں اور یہ تو خیر پیدا ان کا تو خیر اور حساب کتاب ہے، لیکن صدر کے لیے تو پیدا ہونا ضروری ہے نا امریکہ میں. نہیں ویسے میں کہتا ہوں جو ہائی لیول پہ سرو کرتے ہیں امریکہ میں لوگ، تو they behave like Americans, right? They don't behave like کہ بھی وہ میری اس کا بیٹا ہے تو اس کو بھی لگا. It doesn't work that way, right? اچھا سر وقت کیونکہ بالکل آخری لمحات کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی اس کمپین میں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے اس میں جو ضرورت ہوگی وہ 1.5 بلین ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے پریزیڈنشل کیمپین کے لیے. اب وہ میڈیا ٹائم بہت مہنگا ہے اور سرٹن اسٹیٹس میں جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ میں کیونکہ بیکاز آف دی اوبویس ریزنز اب اس میں زیادہ ضرورت ہوگی، تو 1.6 بلین کی ضرورت ہوگی اس کے لیے. اینڈ وی آر ایکچولی گڈ ٹو گو. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ کہ یہ ایسے ہو گیا نا، کیونکہ وہ 4-5 نام اور بھی آ رہے تھے پھر اس کے لیے پرابلم ہو جانی تھی نا. ایون ناٹ دیٹ دے آر ناٹ کمپیٹنٹ انف. ٹھیک، تو یہ تو ٹکٹ پر ہے نا. امریکن سسٹم میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کی نامینیشن پکی ہوتی ہے جب تک وہ خود وڈرا نہ کر جائے. اگر ری الیکشن 4000 میں سے 3800 ڈیلیگیٹ جو ہے وہ اب انہوں نے ریکمینڈ کر دیا تو لوگ انگوٹھا لگا دیں گے اگست میں جو ہوگا کنونشن. feels like I'm sure there are going to be a couple of others جو probably will try to take not advantage but in a way they just سر انفارچونیٹلی پروگرام میں ذرا آپ کے بریک کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ناظرین شاہد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ مجھے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.